نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ گلستان اشرفیت کے مہکتے ہوئے دو پھول عنقریب مخدوم زادہ گرامی شہزادے حضور اشرف العلماء حضرت الشاہ سید خالد اشرف صاحب اشرفی الجیلانی بھی تشریف لائیں گے، اور دیگر علماء ذوی الاحترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے ہم سبق ساتھی مرحوم حضرت مولانا شاہد رضا صاحب اشرفی، جن کا قائم کردہ یہ ادارہ جس میں آج کچھ بچوں نے حفظ کی تکمیل کی اور ان بچوں کے دستار حفظ کا پروگرام آج یہاں پر این ٹاپ ہل میں منعقد کیا گیا، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ فیضان حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ شاید کہ ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور آپ کا کل سے اٹھنے والا قدم حب دنیا میں نہیں، فکر آخرت میں ہو۔ آج کی اس عظیم الشان دستار حفظ کے پروگرام کو جشن دستار حفظ کے ساتھ ساتھ اس عظیم ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس عظیم ذات نے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ہیرا دنیا کو عطا فرمایا، جن کے فیضان کرم سے آج ایک جہاں فیض حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میری مراد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلطان التارکین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریک سلطنت ہو کر کے جب نکلے تو کئی اولیاء کرام علیہم الرضوان کی ملاقات کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور تقریباً اولیاء چاہتے تھے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا، اس نور کی بنیاد پر ہر ولی یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے حلقہ ارادت پہ داخل ہو جائیں، لیکن خود حضرت خضر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے فرماتے ہیں، بلکہ مخدوم علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سب سے بچا کر آپ تک پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، میں چاہوں گا کہ بچے تھوڑے خاموش رہیں، اور آپ تمامی حضرات کو جس طریقے سے میں درود شریف پڑھاؤں، درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سال شب برات آتی ہے اور ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہر سال شب برات ہم قبرستان جاتے ہیں، مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سال میں کبھی اپنے والد کی قبر پر نہیں جاتے، وہ بھی ایک مرتبہ جا کر اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہاں جا کر انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ابو کی قبر کہاں ہے۔ اصل دنیا کی محبت نے انسان کو اس حد تک گرفتار کر دیا کہ آج دنیا کا انسان دنیا کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے آخرت کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہی دنیا مستقل ہمارا ٹھکانہ ہے، یہیں پر ہم پرماننٹ رہیں گے، اور ساری تیاریاں یہاں پر رہنے کی اس طریقے سے آج کا انسان کرتا ہے کہ جیسے یہاں سے اسے جانا ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اگر دنیا اتنی اچھی ہوتی تو سلطان الطارقین حضرت مخدوم سمنہ دنیا کو لات مار کر کے نہ نکلتے۔ اگر دنیا اتنی ہی اچھی ہوتی تو حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کی محبت میں ضرور گرفتار ہوتے، لیکن وہ قاری قرآن نہ تھے، وہ عامل قرآن بھی تھے، وہ عالم قرآن بھی تھے، وہ قرآن کے اسرار و رموز سے واقف تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور بڑا عظیم خطاب مجھ سے پیشتر شہزادے حضور سید خالد اشرف صاحب فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ پہلی بار ان کا خطاب دور سے سننے کی سعادت ہوئی، اور جب پتہ چلا کہ یہ گریجویٹ بھی ہیں اور عالم بھی بنے ہیں، حالانکہ مجھے پرسوں حضور رئیس المفسرین نے اس بارے میں بتایا تھا، مجھے قلبی مسرت ہوئی کہ الحمدللہ جس سرزمین پر حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ نے علم کی بنیاد رکھی تھی، آج اسی شہر علم کو پھر سے آباد کرنے کے لیے انہی کے خاندان کا ایک فرد علم کے زیور سے آراستہ ہو کر تیار ہو چکا ہے۔ بلکہ دونوں صاحبزادے حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب کے ایک عالم بن چکے ہیں، ایک فاضل بن چکے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ علم کا یہ عظیم شہر اور یہاں پر علم کے سلسلے میں محنت و مشقت جو حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ نے فرمائی تھی اور جو بنیاد رکھی تھی، اس بنیاد کو زندہ رکھنے اور بلند و بالا مقام تک پہنچانے کے لیے یہ حضرات ضرور جد و جہد فرمائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا انسان اگر تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، غلط راستے کا مسافر بن رہا ہے، آوارگی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، حرام کاروبار کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ حب دنیا اس کی زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح سے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھا دوں گا تو آپ اچھی طریقے سے بات سمجھ جائیں گے کہ دنیا کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں ایک بچہ زمین پر جب قدم رکھتا ہے تو قدم رکھتے ہی وہ رونا شروع کرتا ہے۔ اگر بچہ نہیں روتا
تو بچے کے ماں باپ اور رشتہ دار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ ایک چھوٹی سی جگہ سے بڑی دنیا میں آ چکا، رو کیوں رہا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں تو یہ بات موجود ہے کہ شیطان اپنا پنجہ مارتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، لیکن میں ایک ٹیکنیکل انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ اللہ اکبر! ایک ننھا سا بچہ جس دنیا کے اندر رہ رہا تھا، یعنی ماں کے شکم کے اندر، تو وہ ماں کے شکم والی زندگی اسے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہاں کوئی محنت کا معاملہ نہیں تھا، کوئی مشقت کا معاملہ نہیں تھا، کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں تھا، کوئی عبادت کا معاملہ نہیں تھا، کوئی کمانے کا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ عز و جل اپنے کرم سے وہاں رزق پہنچا دیتا اور بچہ رزق حاصل کر کے اس جگہ پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سوچتا ہے میں کہاں آ گیا، وہ دنیا کتنی اچھی تھی، لیکن کچھ دنوں تک جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس دنیا سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ والی زندگی اور وہ دنیا اسے بڑی اچھی لگ رہی تھی، لیکن جب اس دنیا میں آیا تو پہلے یہ دنیا اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر اس دنیا کے اندر رہنے لگ گیا تو چند عرصے کے گزارنے کے بعد یہ دنیا اسے اتنی پسند آ گئی کہ اب دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، دنیا کی محبت میں گرویدہ ہو گیا۔ یہ دنیا کے محلات، یہ دنیا کی چاق و چوبند زندگی، یہ دنیا کے تعیشات، یہ دنیا کی لمبی کاریں، یہ دنیا میں آسائش کے سارے سامان، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کی محبت اس کے دل میں اتنا گھر کر جاتی ہے کہ دنیا میں آنے والا کوئی انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا۔ کسی سے پوچھو مرنا ہے تو کہے گا نہیں۔ ہاں، ایک دنیا میں ایسا شہر ہے جہاں پہنچنے کے بعد انسان مرنے کی تمنا کرتا ہے، اور وہ شہر ہے مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر! جہاں انسان جینا بھی چاہتا ہے اور جہاں انسان مرنا بھی چاہتا ہے۔ دنیا کا واحد وہ شہر ہے جہاں انسان مرنا پسند کرتا ہے، اور جب وہ مر جائے تو امام عشق و محبت کہتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے کہ اب یہاں مرنے والا جب مرا تو اب اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سیدھی جنت تک کی راہ وہاں سے نکلتی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہو سکے تو تم مدینے میں مرو، یعنی مرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے آخری ایام کو مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ موت آئے تو مدینہ ہی کے اندر موت آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف ہم لوگوں کی تمنا نہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے میں مجھے موت عطا فرما۔ اللہ اکبر! امام مالک زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور استنجا کرنے کے علاوہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، کہ کبھی مدینے میں استنجا بھی انہوں نے نہیں کیا۔ جب حاجت ہوتی تو مدینے سے باہر نکل جایا کرتے، اور کیا عشق تھا مدینے سے امام مالک کو، مدینے کے در و دیوار کو چوما کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مالک کیا کر رہے ہو، در و دیوار کو چوم رہے ہو؟ تو فرماتے تھے تم در و دیوار کو دیکھ رہے ہو، میں دست مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، کہ ہو سکتا ہے حضور کا دست کرم یہاں لگا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ایک بار انسان دنیا میں آ جاتا ہے، اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! ہر انسان جینا چاہتا ہے، جینے کی کوشش کرتا ہے، جینے کا مزہ لینا چاہتا ہے، جینے کے اندر لطف اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بچہ بھی اپنے باپ کو موت کے دہانے پر دیکھ کر اپنا سارا سرمایہ قربان کر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا باپ نہ مرے۔ اسی طریقے سے مرنے والے شخص کے پاس اگر دولت کا انبار موجود ہے اور ایسے مرض میں گرفتار ہوا جس مرض کا علاج دولت بے بہا خرچ کرنے کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں ہے، تو پھر وہ چاہے گا اس کی زندگی کا سارا سرمایہ لے لیا جائے، لیکن
لیکن اسے چند دنوں کی زندگی نصیب ہو جائے، پتہ یہ چلا دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تھا، وہ دنیا سے جب اس دنیا میں آیا تو وہ دنیا سے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ رونے لگا۔ پہلے ماں کے پیٹ والی دنیا پسند تھی، اس زمین پر آنے کے بعد یہاں کی دنیا پسند آ گئی۔ اور جانتے ہیں آپ، وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس وقت جو اس کی ماں کو درد ہوتا ہے، اس درد کے اندر اگر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس دنیا میں آنا کتنا تکلیف دہ ہے، اس دنیا میں آنا کتنا معاملہ ٹینشن والا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، بڑی مشقتوں کے بعد ایک انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن سائنس کی ہزارہ ترقی کے باوجود اور آج کے دور کے اندر آپریشن سے پیدا ہونے والے بچوں کے باوجود دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لو کہ بتاؤ بچے کی ولادت کتنے منٹ پر ہوگی، کتنی سیکنڈ پر ہوگی، آپریشن کے بعد بھی ہمیں بتا دو، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کانفیڈینشلی آپ کو کہتے ہیں کہ اتنے بجے بچے کی ولادت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ جب چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالتا ہے، جب وہ چاہے گا تبھی بچہ اس دنیا کے اندر آئے گا۔ ماں کے پیٹ سے نکالنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، وہ جب چاہتا ہے بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس دنیا کے اندر وہ آ گیا، اب دنیا کی محبت اتنی گھر کر گئی اور دنیا سے اتنا دل لگ گیا کہ اب دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، دنیا سے جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں ہر ایک شخص کے لیے موت مقرر ہے۔ اگر کوئی باڈی گارڈ کے درمیان رہے، اگر بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر کے رہے، چاہے کسی طریقے سے بھی رہے، لیکن میرا مولا فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اسی طریقے سے کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کون سی زمین پر ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرماتے، دربار لگا ہوا تھا، اسی دربار کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اسے گھور کر دیکھنے لگے۔ اس شخص کو نہیں معلوم تھا کہ لباس بشری میں یہ حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ مجھے بہت گھر رہے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے حضرت مجھے یہاں سے کہیں بھیج دو، یہ بندہ مجھے بہت گھر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہوا کے دوش پر سوار کیا اور چین بھیج دیا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا تم اسے گھر کیوں رہے تھے؟ تو حضرت عزرائیل جواب دیتے ہیں یا سلیمان علیہ السلام، اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں اسے گھر رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے دوش پر اسے چین پہنچا دیا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کوئی نہیں جانتا اس کی موت کہاں ہوگی، اسی طریقے سے کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی کہیں بھی ہو موت آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ہم دنیا میں آئے ہیں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں کی زندگی کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے کہ تھوڑا سستائے اور اس کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ہم یہاں مسافر کی حیثیت سے ہیں، یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ یہاں ہم آ گئے تو یہیں پرماننٹ رہنا ہے۔ ہم جہاں سے آئے تھے وہی ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ ہم جنت سے آئے تھے، حضرت آدم ہمارے جد ہیں، وہ جنت سے آئے تھے اور مومن ہو کر اس دنیا سے گئے تو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن بھی جنت ہی ہوگا، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اتنی بڑی دنیا
اتنی حسین دنیا، عالیشان محلات، باغات، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل ادھر لگ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت انسان اس وادی سے گزرتا ہے، موت کی وادی سے گزرتا ہے، اور پھر جب یہاں سے وہ جاتا ہے تو جانے کے بعد اسے قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اب جب قبر میں گیا تو اب ایک دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹا. پہلے ماں کے شکم سے تعلق ٹوٹا، پھر دنیا سے تعلق ٹوٹا، اب قبر میں گیا. اب وہ قبر کے اندر جانے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اکبر. اب وہ قبر سے نکلنا نہیں چاہتا. اب قبر میں جانے کے بعد اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی بہاریں اسے نظر آتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اسے مل جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مومن ہے تو قبر میں رخ مصطفیٰ نظر بھی آ جاتا ہے، جلوہ یار بھی دیکھ لیتا ہے، اور پھر وہ قبر کے اندر چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے، اس لیے کہ وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دیکھ کر دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، دنیا اس کے سامنے معمولی ہو جاتی ہے. لیکن جب قبر میں ایک مدت تک وہ رہ لیتا ہے اس کے بعد پھر قبر سے اٹھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اس کی پوزیشن ٹینشن والی اور سوچتا ہے اب کہاں جائیں گے. ماں کے پیٹ سے نکلے، دنیا اچھی لگی، دنیا سے بعد قبر میں پہنچے، اب قبر اچھی لگی، اب کہاں جائیں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان پر خاتمہ ہوا، اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا. اب جب جنت میں بھیجے گا تو اللہ فطرت انسانی کو جانتا ہے، اس لیے فرماتا ہے اب تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ جنت وہ جگہ ہے خالدین فیہا ابدا، اب یہاں تو ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا سفر آپ نے محسوس کر لیا، یہ بات آپ کی اور ہماری سمجھ میں آ گئی کہ یہ پرماننٹ ہماری جگہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس دنیا سے ہمیں کب جانا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس اسی طرف میں آپ کی تھوڑی سی توجہ کو قرآن کی روشنی میں مبذول کرا دوں. اور یہی فکر حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تھی، اور یہی فکر سلطان التارکین حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تھی. اور جب یہ فکر غالب آ جاتی ہے تو پھر اس انسان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ بظاہر اس کے پاس دنیا کے بادشاہوں کی طرح کے محل نہیں ہوتے، لیکن ان کا مزار ہی ایسا ہوتا ہے کہ محل کے دروازے پر جانے والے بظاہر کم نظر آئیں گے، کچھ کم ہی نظر آئیں گے یا جاتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کے مزار کی شان کسی محل سے نہیں بلکہ کئی محل اس کے اوپر قربان ہو جائیں، اتنے عظیم ان کے مزار کی پوزیشن ہوتی ہے کہ شاہان وقت بھی ان کی بارگاہ میں جا کر کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فکر تھی آخرت سنوارنے کی. ان کی فکر تھی اس جگہ کے بارے میں جہاں جانے کے بعد انسان کو دوامی زندگی نصیب ہوتی ہے. آج ہماری پوزیشن گناہ اس لیے مسلمان کر رہا ہے کہ اس کے ذہن سے آخرت کی بات نکل گئی. نماز اس لیے مسلمان چھوڑ رہا ہے، آخرت کی فکر نکل گئی. وہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا چیز کام آئے گی، وہ کوشش کر رہا ہے اس دنیا میں کیا چیز کام آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، جب کسی اللہ کے ولی کی یاد کی محفل منائیں تو ان کی فکر کو بھی پڑھا کریں، ان کی حیات طیبہ کو بھی پڑھا کریں، ان کی کامیابی کے راز کو بھی پڑھا کریں، ان کی مقبولیت بارگاہ الہی میں کس سبب سے تھی اسے بھی پڑھا کریں. اور جب نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو مطلب یہی ہے کہ ان اللہ والوں کی یاد کی محفل منعقد کر کے ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں بھی وہ مقام نصیب ہو جائے یا وہ منزل نصیب ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کے نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا.
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ اللہ والوں کے نقش قدم ایسے ہیں کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے اسے خدا تک پہنچنے کی راہ نصیب ہو جاتی. اب آئیے ہمیں کرنا کیا ہے. میں آج اسی کے حوالے سے تھوڑی باتیں سمجھا دوں. جو باتیں میں نے عرض کی وہ صرف ایک تمہید کے طور پر آپ کی ذہن سازی کے لیے تھی. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ در حقیقت مومنوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے. یہ آیت کریمہ در حقیقت کوشش کس راہ میں کرنی چاہیے اس کی طرف توجہ دلانے والی آیت ہے. یقیناً جن بچوں نے قرآن حفظ کیا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ قرآن کے عامل بن گئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ ایسے 10 شخصوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اور یہی نہیں، ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا لباس پہنایا جائے گا جس لباس کو پہننے کے بعد وہ خود اللہ سے عرض کریں گے مولا یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا. اور حدیث شریف کے اندر ہے اس جیسا لباس تو دنیا کے کسی لباس میں تصور نہیں کیا جا سکتا. تو جواب میں اللہ عز و جل فرمائے گا تمہیں یہ قیمتی لباس اس لیے پہنایا گیا کہ تمہارے بچوں نے قرآن حفظ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا. بات عمل کی ہے، عمل بھی کیا. تو اب میں ایک آیت پر آج عمل کے سلسلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت چاہی. ایک ہے آخرت کا چاہنا کہ دنیا میں جیسی بھی کٹتی ہے کٹ جائے، آخرت خراب نہ ہو، آخرت برباد نہ ہو. اسی لیے قرآن کے اندر جنت میں جانے کی بات پہلے نہیں کی گئی، جہنم سے بچائے جانے کی بات پہلے کی گئی. کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اگر تم کامیابی سمجھنا چاہتے ہو کہ کیا ہے تو پہلی بات یہ کہی گئی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. جہنم سے بچو گے تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اسی لیے آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف میں 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں تراویح کی، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کیا یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ؟ نہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہم کو. اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ تم کو بھی جو کوشش کرنی ہے اور تمہاری اولاد کے لیے بھی جو کوشش کرنی ہے وہ کیا کوشش کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم تو وظیفہ بتا دیتے ہیں، حق ہے اتنا پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے، حق ہے، جو وظیفہ ہے اپنی جگہ پر ہے. لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس 99 روپے حلال کے ہوں، 99 روپے حلال کے ہوں اور 1 روپیہ حرام کا ہو اور اس سے ہم نے کوئی احرام خرید کر کے حج کیا، ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا غالباً یہ واقعہ ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اتفاق سے آٹا نہیں تھا، آٹا نہیں تھا. یادگار حضور اشرف العلماء ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کی ذات کے ذریعے فیضان حضور اشرف العلماء لوگوں تک جاری و ساری رکھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس تھوڑی دیر ہم کوشش کرتے ہیں وظائف پڑھ کر
جنت میں جانے کی، بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں بندے خدا تو کوئی ورد کرتا ہے تو کاؤنٹ کرتا ہے، 313 مرتبہ 100 مرتبہ کاؤنٹ کرتا ہے، ہاں 100 پورے برابر 100 ہو گئے، کاؤنٹ کر کے تو کوئی ورد کرتا ہے، اچھی بات ہے، ایک اور کاؤنٹنگ بھی شروع کر کہ جتنے گناہ تجھ سے ہوتے ہوں روزانہ ایک پتھر گناہ کا بھی اپنے گھر میں رکھ دیا کر، اسے بھی کاؤنٹ کیا کر۔ اگر تو اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے گا نا تو تھوڑے ہی دنوں میں تیرے گھر کے اندر کنکریوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہم گن کے نیکی تو کرتے ہیں لیکن گناہ کو گننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، ذرا اسے بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے۔ اور جتنا ثواب وظائف کے اندر نہیں ہے اس سے کئی گنا ثواب گناہ سے بچنے کے اندر ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو نیکی کرنے پر ایک اجر ہے اور گناہ سے بچنے پر اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، 2 جنتیں۔ اور جو گناہ سے بچ جائے اسے خود کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں، توجہ چاہوں گا، اسے خود کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خدا خود جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو تمہارے چھوٹے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور ہم تم کو عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے۔ پتہ چلا گناہ سے بچنے پر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اولیاء کی شان سب سے بڑی یہی رہی، کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لو قرآن جو ان کی شان بیان کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ڈرنے والی بات پہلے آتی ہے، وہ کسی بھی گناہ سے ڈرتے ہیں۔ گناہ سے بچنا مشکل ہے، نیکی کرنا مشکل نہیں، نیکی کرنا مشکل نہیں۔ تو حضرت امام مالک نے پوچھا کہاں سے آٹا لائے؟ کہا حضور فلاں کے یہاں سے۔ فرمایا وہ تو اس کی کمائی تو مشتبہ ہے، اگر میں اس کے یہاں کے آٹے کی روٹی کھا لوں گا تو پھر میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، میری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، اس کے یہاں کے آٹے کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا۔ اب غلطی سے یہ ہوا کہ اس خادم نے وہ آٹا لے جا کر سوچا کہ غریب کو دوں گا تو غریب اس آٹے کی روٹی کھائے گا، لے جا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ اب یہ پتا چلا، حضرت امام مالک کو پوچھا کہاں ڈالا آٹا تم نے، کیا ہوا اس کا؟ کہا حضرت دریائے دجلہ میں۔ کہا اب تو زندگی کی آخری سانس تک وہاں کی مچھلی بھی میں نہیں کھاؤں گا، وہاں کی مچھلی بھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر مشتبہ لقمہ چلا گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی پوزیشن۔ وہ اگر نگاہ اٹھاتے تو زندگی اس لیے بدل جایا کرتی کہ ان کے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ پیور ہوتا، حلال کا ہوتا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور یاد رکھنا آدمی زندگی میں 2 چیزوں سے بنا کرتا ہے، یا تو کسی کی نظر میں آنے سے یا کسی کی دعا سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے حضرت اسماعیل کے بارے میں یہی تو کہا، یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ فیضان نظر، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ والوں کی نگاہ میں آ جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی سنور جائے گی۔ اور اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کی بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اور حضور سے بھی جو مانگنے کا قرآن نے حکم دیا، کیا مانگنے کا حکم دیا؟ نظر کرم ہی مانگنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو،
حضور سے یہ کہو کہ حضور نظر کرم فرمائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ فکر آخرت کی رکھتے ہیں. نیکیاں ہونے کے باوجود حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی ان کو میں دیکھتا، حضرت درار فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جب بھی میں دیکھتا تو مسجد کے محراب کے اندر اس طرح سے آنسو بہاتے جیسے کسی سانپ نے ڈنک مار لیا ہو، اور روتے ہوئے کیا فرماتے؟ فکر آخرت. کیا فرماتے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے؟ روتے روتے عرض کرتے اے اللہ سفر بڑا لمبا ہے لیکن زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سفر بہت لمبا ہے، زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے جنتی ہونے کی بشارت خود مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی. وہ صدیق اکبر جو یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، وہ جب آخرت کے بارے میں کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، لوگ مجھے ذبح کرتے کھا جاتے تاکہ مجھے قیامت میں میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے حساب دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہو. سن، ہم چند دنوں کی زندگی کتنی ہے ہماری نہیں معلوم، اس کے لیے آخرت کو برباد کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو آپ حضرت مخدوم علاء الحق بندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں یا حضرت مخدوم سمن علیہ رحمہ کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، صرف اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. ان کا قدم اٹھتا تھا تو آخرت کے لیے، ان کی نشست ہوتی تھی آخرت کے لیے، برخاست ہوتی تھی آخرت کے لیے. اب اسی کو قرآن نے بہت اچھے انداز سے منشن کیا ہے. اگر یہ چیز ذہن کے اندر محفوظ ہو گئی تو ایک بڑا سبق لے کر انشاءاللہ آپ اٹھیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر غالباً 18 یا 19 ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت چاہی. اب آپ بھی کہیں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آخرت اچھی ہو، اور قرآن جانتا ہے کہ چاہنے والے تو بہت ملیں گے، تو خالی چاہت سے کچھ نہیں. آگے قرآن نے کہا وَسَعَى لَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی. چاہنے سے نہیں چلے گا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی. اور صرف کوشش بھی نہیں چلے گی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے. آخرت چاہا بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کی، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہے. اب اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اب اس کے کام کی قدر کرنا میرے ذمہ کرم پر ہے. کان سعیہم مشکورا. اب ایسا بندہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے، طالب آخرت ہو اور محنت بھی کرے اور ایمان والا بھی ہو، تو اس کی کوشش کو اللہ رائے گا نہیں فرماتا. اللہ فرماتا ہے تو ایک بالشت بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ تیرے استقبال کے لیے تیار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو شخص دنیا کے لیے صرف کوشش کرتا ہے، آخرت بھول چکا، مرنا بھول چکا، جواب دہی کا تصور نکل چکا، ساری چیزیں اسی دنیا کے لیے ہیں، تو اس کے ٹھکانے کے حوالے سے قرآن نے کہا یصلا جہنم او کما قال، کہ اس بندے کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جس کی کوشش صرف اور صرف دنیا کے لیے. تو جب اللہ والوں کے ذکر کی محفل منعقد کرو تو ان کی فکر پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان کے اعمال پڑھو، ان کے اخلاق پڑھو.
اور ہماری قوم کا حال تو یار میں کیا بتاؤں، بڑا عجیب ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت یہ اعلان کیا جاتا کہ حضرت مختوم صاحب قبلہ کے نام سے علیہ رحمت و رضوان کے نام سے نیاز کا بھی اہتمام ہے اور نیاز کے بعد جلسہ ہوگا، تو لوگ پہلے نیاز کھا کر کے چلے جاتے اور بیان سننے کے لیے کم ہوتے۔ ہمارا حال اتنا برا ہو چکا کہ میں نے ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جب میرا بیان تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا سفر کتاب سے شروع ہوا اور کباب پر ختم ہو گیا۔ کتاب سے شروع ہوا اور کباب پر ختم ہوا۔ ایک زمانہ تھا کہ محلوں میں کتابوں کی لائبریری ملتی تھی، اب کباب کی دکانیں مل رہی، ہوٹلیں مل رہی۔ یہ ہماری پہچان، رات کے 3 بجے تک کباب کھانے ڈھابے پہ جاتے ہیں بھیونڈی۔ یہ حال ہو گیا ہماری قوم کا، یہ حال ہو گیا ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو، اور جب فکر بدلے گی تو آپ کا جمود ٹوٹے گا، آپ جد و جہد کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے فکر پر تصحیح کے بارے میں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت چاہی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کی۔ کوشش ضروری ہے، محنت ضروری ہے آخرت کے لیے۔ اسی لیے صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 سبق ہمیں حاصل ہوئے۔ پہلا سبق، طالب آخرت بنو، طالب دنیا نہیں۔ پہلا سبق، آخرت کے طلبگار بنو۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی یاد رکھ کر جائیے گا، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اس کی دنیا اللہ خود بخود اچھی کر دیتا ہے، اس کی دنیا خود بخود۔ اور جو صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، ورنہ میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں جو آخرت کے لیے کوشش کرے اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دیا کرتا ہے، کر دیتا ہے اس کی دنیا کو بہتر۔ تو پہلی چیز فرماتے ہیں کہ طالب آخرت بنو، دوسری چیز فرماتے ہیں کہ کوشش کرو، اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ ایمان پر قائم رہو۔ اگر تم نے یہ 3 چیزیں اپنا لی تو کوئی تمہاری قدر کرے کہ نہ کرے، اللہ تمہاری اس کوشش کی قدر کرنے والا ہے، اور وہ اگر قدر کر لے تو سوائے جنت کے تمہیں اور کیا عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کل کی رات صرف قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ کے یہ سمجھ کر نہ آ جائیں کہ ہم نے مردے کو ایصال ثواب کر دیا۔ تھوڑی سی اپنی فکر بھی کریں، قبر کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، مرنے کے بارے میں سوچیں، قبر کے سوال کے بارے میں سوچیں، یہ سب کچھ سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، اور یہ سوچیں کہ یہ بندہ جو اس دنیا میں آیا تھا سب کچھ تو چھوڑ کے چلا گیا، لے کے کیا گیا اپنے ساتھ؟ ہم بھی جائیں گے تو کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے، اس کے ساتھ گیا کیا؟ اس کے اعمال گئے نا۔ کیا ہم اعمال کرتے ہیں؟ اچھے نیک اعمال کرتے ہیں؟ تو پھر اپنی سوچ بدلو، نیک اعمال کی طرف توجہ دو۔ الحمدللہ میں نے دریوزہ گیری کی ہے، میں نے قدم چومے ہیں حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کے، اور میں نے دیکھا ہے ان کی زندگی کو۔ آخرت کی فکر، اللہ اکبر، وہ تو اپنی جگہ پر تھی، اور سب سے بڑی چیز آخرت کی فکر میں یہ ہے کہ قیامت میں جو سب سے پہلے سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا پوچھا جائے گا۔ اور ابھی اس سال وادی نور کے اجتماع کے اندر حضور رئیس المفسرین کو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے داعی اسلام ایوارڈ دیا گیا، اور حضور مفکر اسلام کو سفیر اسلام ایوارڈ دیا گیا۔ توجہ چاہوں گا، ہمارے ائمہ حضرات، اگر کوئی بات بری لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن عمومی طور پر جب تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو توجہ کی بات دوسری ہو جاتی ہے۔ حضور رئیس المفسرین کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے سب بچے کیپیبل، مالی خوشحالی کا یہ حال ہے کہ الحمدللہ کوئی کمی نہیں، نہ وہ مسجد کی امامت کی تنخواہ کے اوپر گزارا ان کا ہے،
اور نہ مدرسے کے پڑھانے کی تنخواہ پر ان کا گزارا ہے. بچے اتنے کیپیبل ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. یا اللہ جب اتنے بچے کمانے والے ہیں اور 86 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی مصلی امامت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، ان کو تنخواہ سے محبت نہیں، نماز با جماعت سے محبت ہے. تنخواہ سے نہیں، نماز با جماعت سے محبت ہے. اگر مال کی محبت ہوتی تو گھر میں آرام سے پڑھ لیتے، کون پوچھنے والا ہوتا. لیکن مصلی سے نہیں، نماز با جماعت سے محبت ہے. اتنے کیپیبل ہونے کے باوجود بھی مصلی اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ نماز با جماعت مس نہ ہو. اس وجہ سے ہمارے ضمیر نے کہا کہ جو تنخواہ کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے امامت کر رہا ہو اس کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی. یہی سچویشن حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب 50 سال سے وہ بھی امامت کر رہے ہیں. وہ بھی امام ایک مسجد کے، اور ان کے بھی بچے ہائی کوالیفائیڈ ہیں اور ویل کیپیبل ہیں، پھر بھی وہ مصلی امامت نہیں چھوڑ رہے ہیں. فجر میں نظر آ رہے ہیں، ظہر میں نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیوں؟ تو بات سمجھ میں آئی، وہ پیسے کے لیے امامت نہیں کر رہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے امامت کر رہے. یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے ان کے اندر؟ تو ہمیں جواب ملے گا کہ حضور اشرف العلماء علیہ الرحمت والرضوان کو حضور رئیس المفسرین نے بھی ان کی تربیت پائی اور حضور مفکر اسلام نے بھی تربیت پائی. مجھے یاد ہے کہ جب حضور اشرف العلماء علیہ الرحمت والرضوان بستر علالت پر تھے اور غالباً ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا تھا کہ اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، آپ سوچیں کہ حضرت کو آخری کہاں پر کس طریقے سے کیا کرنا. اس وقت جب میں حضرت کے مزاج پرسش کے لیے گیا تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا، میاں شاکر مجھے یہاں سے لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ. اگر میری زندگی چاہتے ہو تو مجھے یہاں زندگی نہیں ملے گی، مجھے زندگی ملے گی تو اللہ کے گھر میں زندگی ملے گی. اور جب وہاں سے لا کر مسجد کے اندر رکھا گیا، خدا کی قسم ڈاکٹر کا جو کہنا تھا وہ ختم ہو گیا اور اللہ نے پھر 3 سال کی لمبی زندگی عطا فرمائی. یہ ہے، یہ فکر اخذ کرو، یہ فکر اخذ کرو. یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہم کہنے سے زیادہ عمل کے پیکر بن جائیں اور ہماری زندگی بزرگوں کے نقش قدم پر گزرنے والی بن جائے. میں بہت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا شاہد رضا کو. وہ میرے کلاس میٹ تھے، میرے ہم سبق ساتھی تھے اور ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے بڑا کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت والرضوان کے خاندان کی یہ چشم و چراغ، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبیر حضور اشرف العلماء وغیرہ یہاں پر موجود ہے. بے پناہ مسرت تھی. پرسوں نرسوں میں حضور رئیس المفسرین کے پاس بیٹھا تھا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا ماشاءاللہ حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب کے 2 بیٹے بھی جو ہے، ایک عالم بن گئے، ایک فاضل بن گئے. اور تو بہت مجھے مسرت ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کرے کہ فیضان حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ ان سے جاری و ساری رہے اور یہ بھی اسی طریقے سے خدمات انجام دیتے رہیں جس طریقے سے ان کے دادا جان نے اس زمین پر خدمت انجام دی اور لوگوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کیا. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.